آج حسرت موہانی کی ایک بڑی خوبصورت سی غزل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اور تو پاس میرے ہجر میں کیا رکھا ہے، اور تو پاس میرے ہجر میں کیا رکھا ہے، ایک تیرے درد کو پہلو میں چھپا رکھا ہے۔ حسن کو جور سے بیگانہ نہ سمجھو کہ اسے، یہ سبق عشق نے پہلے ہی پڑھا رکھا ہے۔ تیری نسبت سے ستمگر تیری مایوسیوں نے، داغ ہرما کو بھی سینے سے لگا رکھا ہے۔ کہتے ہیں اہل جہاں درد محبت جس کو، نام اس کا دل مضطر نے دوا رکھا ہے۔ نگہ یار سے پیکان قضا کا مشتاق، دل مجبور نشانے پہ کھلا رکھا ہے۔ اس کا انجام بھی کچھ سوچ لیا ہے حسرت، اس کا انجام بھی کچھ سوچ لیا ہے حسرت، تو نے ربط اس سے جو اس درجہ بڑھا رکھا ہے۔ اور تو پاس میرے ہجر میں کیا رکھا ہے، یہ تو ہجر کا موسم ہے، ہجر کی شب بھی ہے، میرے پاس رکھا ہی کیا ہے، ایک تیرے درد کو پہلو میں چھپا رکھا ہے۔ بس تیرا درد ہے اور میرا پہلو مطلب میرا دل ہے، تو اپنے دل میں ہم نے تیرے درد کو چھپا رکھا ہے۔ اور شب ہجر میں میرے پاس کیا ہے، اور تو پاس میرے ہجر میں کیا رکھا ہے، ایک تیرے درد کو پہلو میں چھپا رکھا ہے۔ حسن کو جور سے بیگانہ نہ سمجھو کہ اسے، یہ سبق عشق نے پہلے ہی پڑھا رکھا ہے۔ جو حسین ہوگا، جس کے پاس حسن ہوگا، اس کے پاس جور کرنے کا بھی ایک جواز ہوتا ہے، مطلب ستم ڈھانے کا، ظلم کرنے کا، ستانے کا، اسے ایک لائسنس ملتا ہے۔ تو حسن ہے اور جور، یہ دونوں بالکل ایک ساتھ آپ کو ملیں گے۔ تو حسن کو جور سے بیگانہ نہ سمجھو کہ اسے، حسن کو اس قدر بھی معصوم مت سمجھو کہ وہ ظلم و ستم کرنا نہیں جانتا ہے، کہ حسن کو جور سے بیگانہ نہ سمجھو کہ اسے، یہ سبق عشق نے پہلے ہی پڑھا رکھا ہے۔ عشق نے تو پہلے اسے خود غرض اور خود پسند اور خود آرا اسے بنا دیا ہے، تو اس کے اندر اگر غرور ہے اور تھوڑا بہت ستم ڈھانے کی ادا بھی ہے، تو عشق نے یہ سبق اسے پہلے ہی پڑھا رکھا ہے۔ تیری نسبت سے ستمگر تیری مایوسیوں نے، داغ ہرما کو بھی سینے سے لگا رکھا ہے۔ داغ ہرما، مایوسیوں کا داغ، نا امیدی کے داغ، وعدے پورے نہیں ہونے کے داغ، یہ ان سارے داغوں کو بھی سینے سے ہم نے لگا رکھا ہے۔ دیکھ تیرے ساتھ میری کیا نسبت ہے، تیری نسبت سے ستمگر تیری مایوسیوں نے، دیکھ ستمگر تیری نسبت سے تیری مایوسیوں نے، داغ ہرما کو بھی سینے سے لگا رکھا۔ ہم تو کہتے ہیں اہل جہاں درد محبت جس کو، نام اس کا دل مضطر نے دوا رکھا ہے۔ جس چیز کو پوری دنیا درد محبت اور درد دل کے نام سے جانتی ہے، اس درد کو ہمارا دل جو ہے وہ اسے درد سمجھ کر کے نہیں بلکہ دوا سمجھ کے قبول کرتا ہے۔ دل مضطر، بے چین دل، مضطرب رہنے والا دل، نام اس کا دل مضطر نے دوا رکھا ہے۔ نگہ یار سے پیکان قضا کا مشتاق، نگہ یار محبوب کی نگاہ، پیکان نوک والی کوئی چیز، جیسے تیر کی نوک یا جیسے نیزے کی نوک، تو نگہ یار سے پیکان قضا، موت والی نوک یا موت کا تیر یا موت کا نیزہ، تو نگہ یار سے پیکان قضا کا مشتاق۔ اب یہ خواہش مند ہے کہ نگاہ یار مجھ پر پڑے تو وہ پیکان قضا بن کر کے مجھے ملے، مطلب ایک موت کا نیزہ بن کر کے مجھ پر گرے تاکہ میرا دم نکل جائے۔ نگہ یار سے پیکان قضا کا مشتاق، ہم تو خواہش مند ہے کہ نگاہ یار ہماری طرف آئے، ہم پر پڑے، اور پیکان قضا کی مانند دل مجبور نشانے پہ کھلا رکھا۔ ہم نے اپنے دل کو بالکل نشانے پہ کھلا رکھا تاکہ نشانہ چوکنے کا کوئی مرحلہ نہ آئے۔ تو نگہ یار سے پیکان قضا کا مشتاق، دل مجبور نشانے پہ کھلا رکھا ہے۔ اس کا انجام بھی کچھ سوچ لیا ہے حسرت، تو نے ربط ان سے جو اس درجہ بڑھا رکھا ہے۔ تم نے انجام سوچا ہے حسرت، تم نے جو ربط بڑھا رکھا ہے اپنے محبوب سے، اس قدر جو دن بدن اور محبت اور ملاقاتیں بڑھتی جا رہی، اس کا انجام بھی سوچا ہے تم نے۔ اب اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، یا تو یہ حسرت خود سے پوچھ رہا ہے کہ تم نے اس کا انجام سوچا ہے جو ربط بڑھایا ہے، اور دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ ہاں حسرت نے سوچ لیا ہے اس کا انجام کہ کیا ہونا ہے، اس لیے وہ ربط بڑھاتا جا رہا ہے۔ اس کا انجام بھی کچھ سوچ لیا ہے حسرت، تو نے ربط ان سے جو اس درجہ بڑھا رکھا ہے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ حسرت موہانی کی غزل آپ کو کیسی لگی ہمیں بتا سکتے ہیں۔ ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔